بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی۔ پیغام حق پہنچا دیا گیا۔ پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو گیا۔ اسی سال 10 ہجری کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجے جانے والے سیدنا معاذ بن جبل کو رخصت کرتے ہوئے باتوں باتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گویا ہوئے فرمایا: اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، بلکہ اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پہ سب تربیت دے دی تھی۔ زندگی کا پل پل کیسے گزارنا ہے سب بتا دیا تھا، بس ایک کام رہتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عین اسلامی طریقے سے حج کر کے نہ دکھایا تھا۔ حج فرض بھی اسی سال ہوا تھا۔ پچھلے سال واپسی رمضان 9 ہجری کو ہوئی تو اس کے 2.5 مہینوں بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا۔ ساتھ 300 حاجی مدینہ سے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آسمان سے حکم نازل ہوا اور سورۃ توبہ اتری۔ احکامات حج کے متعلق بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سیدنا ابو بکر کے پیچھے بھیجا۔ حکم دیا کہ لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیں۔ سیدنا علی کو اپنی ناقہ غضبہ پہ سوار کیا۔ صدیق اکبر نے جب ناقہ کی آواز سنی تو گمان ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ مڑ کے دیکھا تو اونٹنی پہ سیدنا علی ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا: امیر اور مامور، امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے؟ سیدنا علی بولے: مامور، ماتحت بن کے، صرف سورۃ برات کی آواز سنانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں اکٹھے آگے گئے۔ حج ہوا، پہلا حج اسلامی طریقے سے۔ سیدنا علی نے 10 ذی الحج کو قربانی کے دن جمرہ عقبہ کے قریب کھڑے ہو کے لوگوں میں سورۃ توبہ کی تلاوت کی اور وہ اعلان کیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اب یہ حج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کرنا تھا، پوری انسانیت کو بتانا تھا حج کیسے کرتے ہیں۔ اسی حج کے موقع پر عدل، انصاف، پیار، اخوت، برابری پر مبنی اصولوں پہ انسانوں کی بسنے والی بستیاں بسائی جانے کے لیے اس آخری حج الوداع کی بہت ضرورت تھی۔ اس خطبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 23 سال کا سارا دیا ہوا ہدایت کا نچوڑ پیش کرنا تھا۔ ہدایت اور نبوت کے تمام پیغام پہ مہر آخر ثبت کرنا تھی۔ خبر پھیلا دی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے مکہ حج کے لیے جائیں گے۔ پورے عرب میں ہلچل مچ گئی۔ کون پیچھے رہنا چاہتا ہوگا؟ مدینے اور شمال کے علاقوں کے علاوہ مکہ کے قرب و جوار سے بھی سارے قبیلے مکہ حج پہ جانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مدینہ پہنچ گئے۔ بحرین، نجران، شام کی سرحد سے نیچے یمن تک سے لوگ حاضر ہو گئے۔ جزیرہ نما عرب نے تاریخ میں اس سے پہلے اتنے لوگوں کا اکٹھ نہ دیکھا ہوگا۔ 1,24,000 نفوس، اتنی ہی تعداد جس تعداد میں اللہ نے آسمان سے زمین پہ انبیاء علیہ السلام اتارے تھے، بستی بستی کریا کریا، اتنے ہی نبی جن کی امامت سفر معراج پہ بیت المقدس پہ کی تھی، سب مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ شہر کی آبادی سے کئی گنا بڑا مدینہ کے مضاف میں آباد ہو گیا۔ خیمے ہی خیمے، تمبو ہی تمبو، اونٹ ہی اونٹ، ہزاروں لاکھوں پیدل بھی ساتھ، ہر بشر، ہر زائر کا چہرہ اجلا نکھرا خوش، ہر کسی کی شادمانی قابل نظارہ۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بن کے حج پہ جا رہے تھے۔ قربانی کے جانور سجائے گئے، کوہانوں کو چیرا گیا، پھر روانگی کا سمے آیا۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری بروز ہفتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان مدینے سے مکہ کے لیے نکلے۔ سب مہاجرین، انصار، اصحاب بدر، بیت رضوان اور لوگوں کا جم غفیر ہمراہ، تمام ازواج مطہرات اور خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ بھی ساتھ، سب زائر 2 چادروں میں ملبوس، یک رنگی، زیادہ تر سفید چادریں۔ لگتا تھا آسمان سے مقدس تاروں کا ہجوم زمین پر اتر آیا ہے۔ تقدس ہی تقدس، پورا ہجوم یک زبان ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تلبیہ پڑھتا تو پہاڑ گونج جاتے۔ پہاڑ کہی ہوئی تلبیہ سن کے بار بار دہراتے۔ تلبیہ گونجتی: لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
कैफ व सरूर और सरमदी सरमई का वो अनोखा सफर था। एक हफ्ता वो सफर जारी रहा। एक रात मक्का के करीब जी तुवा पे ठहरे। सुबह उठ के गुस्ल फरमाया। इतवार 4 जुल्हज 10 हिजरी को सुबह वक्त मक्का में दाखिल हुए। राह में मुकाम सर्फ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके पास कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं वो हज की नीयत करें, बाकी उम्रे की नीयत से चलें। खाना काबा में हाजिर हुए। सब बुत उठा दिए गए थे। फतह मक्का के वक्त थी। अब वो खालिस वही घर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ, जिस पे हजर अस्वद खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लगा हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चूमा, तवाफ किया 7 चक्रों में। पहले 3 तवाफ के चक्रों में रमल, ये रस्म रमल वाली इब्राहिमी या इस्माइली नहीं, खालिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्म है, जो उम्रतुल क़ज़ा पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से परवानों में राइज हुई और क़यामत तक राइज रहेगी। कोहे सफ़ा पे फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार चक्कर लगाए। हाजरा की सुन्नत हज का फ़र्ज है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिनके पास खुदा के जानवर नहीं, जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी, उनका उम्रा हो गया, वो एहराम खोल दें। इतने में सैयदना अली भी आ मिले। बोले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट कुर्बानी के तो मेरे पास भी नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने नियत क्या की थी? सैयदना अली बोले, या रसूल अल्लाह, एहराम बांधते समय मैं नियत कर चुका हूँ कि ए अल्लाह, मेरी वही नियत है जो तेरे अब्द नबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी के जानवरों में सैयदना अली का हिस्सा रख लिया और सैयदना अली तमाम मनासिक के हज में साथ ही रहे। 8 जिलहज को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना पहुंचे। पूरा दिन और आने वाली रात वहीं गुजारी। अगले दिन 9 जिलहज की सुबह हुई। फजर वहीं मिना में पढ़ के सूरज निकलने का इंतजार किया। सूरज निकला तो अपनी कस्बा पे सवार हुए और मैदान अरफात की तरफ गए। सब ज़ायरीन आपके दाएं बाएं आगे पीछे चल रहे थे। अरफात में वादिय नमरा में एक कुबा में क़याम किया। ज़वाल के बाद फिर कस्बा पे सवार हुए और बतने वादी गए। उस लम्हे आपके सब परवाने आपके इर्द गिर्द थे। 1,24,000 परवाने और एक शम्मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के वस्त में कदरे ऊंची चट्टान पे गए। कस्बा पे बैठे बैठे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुतबा हज्जतुल विदा फरमाया। 1,24,000 लोगों का जमे गफीर सांस रोके, इन्हमाक और तवज्जो से हाथ बांधे, दुनिया और माफिया से बेखबर हुआ सुनने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते, उसे एक बुलंद आवाज वाले सहाबी सैयदना रबी बिन उमैया बिन खल्फ दोहरा देते। उसे फिर सैयदना बलाल पुकारते। आवाज पूरे मैदान अरफात में गूंजने लगी। खुला मैदान, जिसके चारों तरफ की पहाड़ियां भी कई बातों को अदब से दोहरा के पलटती रहती। 1,24,000 सुनने वालों में से कोई ऐसा नहीं था जिसे कई बातों की समझ ना आई हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की हम्द और तस्बीह बयान करने के बाद फरमाया, लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता, शायद इस साल के बाद इस मुकाम पे तुमसे कभी मुलाकात ना हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पे उसी तरह हराम और मोहतरम है जिस तरह आज के दिन, इस महीने और इस शहर की हुर्मत है। सुनो, जिस किसी के पास दूसरे की अमानत हो तो वो उसे लुटा दी जाए। याद रखो, जालियत के तमाम अमूर ख़त्म हुए, वो मेरे पाँव के नीचे हैं। जालियत के तमाम खून माफ़ हुए, ख़त्म हुए। सबसे पहले मैं रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का खून, जो हज़िल के ज़िमा है, माफ़ करता हूँ। जालियत के तमाम सूद ख़त्म। तुम्हारे लिए अब सिर्फ रासुल माल है। न तुम एक दूसरे पे जुल्म करो, ना क़यामत के दिन तुम पे जुल्म किया जाएगा। अल्लाह ने सूद ममनू और नाजायज़ करार दे दिया। सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सारा सूद साकत और बातिल करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ए लोगो, अब अरब में शैतान की पूजा कभी नहीं की जाएगी, लेकिन उसकी प्रस्तिश की बजाय शैतान की अताअत भी की गई तो भी वो खुश होगा। इसलिए शैतानी वसवसों को करीब न भटकने देना। ए लोगो, अदब वाले महीनों का गैर अदब महीनों से अदल बदल कर लेना कुफर है। और देखो,
جب اللہ نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، زمانہ پھرا پھرا کے پھر اسی نقطے پہ آ گیا ہے۔ 4 ادب والے مہینے ہیں، یعنی 3 متواتر ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم، 1 مفرد رجب۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ تمہارا بھی تمہاری بیویوں پہ حق ہے اور ان کا بھی تم پہ حق ہے۔ ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد یا ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر سکتے ہو اور ایسی سزا دے سکتے ہو جو نشان ڈالنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو قاعدے اور دستور کے مطابق ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے، یقیناً تمہارے زیر نگین ہیں، اور جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتی۔ اے لوگو، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کا اپنے بھائی کا مال لینا اس کی رضامندی اور خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔ سنو، میرے بات کہیں اس اخوت کو ترک نہ کر دینا، پھر کافرانہ رنگ نہ اختیار کر لینا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ یاد رکھو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پہ کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا ابوالآبا بھی ایک، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی برتری نہیں، نہ کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت ہے، نہ کوئی گورا کالے سے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے برتر ہے، مگر تقوی کی وجہ سے۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی، لہٰذا اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، 5 وقت نماز پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی اور رغبت سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو تاکہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو۔ اے لوگو، اللہ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ سنو، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر ہے جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، یا کسی غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی کو آقا ظاہر کیا، تو ایسے شخص پہ اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے، اس سے قیامت کے دن کوئی بدلہ یا عوض قبول نہیں کیا جائے گا۔ سنو، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتاؤ تم لوگ کیا کہو گے؟ 1,24,000 پروانے گیلی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ بولے، آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امت کا حق ادا کر دیا، سارے پردے اٹھا دیے، اللہ کی امانت کما حقہ پہنچا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گواہی سن کے تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اپنے انگشت شہادت اوپر آسمان کی طرف کی اور 3 بار کہا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر لوگوں کو دیکھا اور کہا، سنو لوگو، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ خطبہ ختم ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ سے اترے۔ سیدنا بلال نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ پڑھائیں۔ جب نماز کے بعد حمد و ثنا اور دعا میں مشغول تھے تو آسمان سے اسی لمحے وحی اتری، آخری وحی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بے حیثیت دین پسند کر لیا۔ سیدنا ابوبکر نے جب یہ آیت سنی تو رونے لگے، ہچکی بن گئی، چہرہ آنسوں سے بھر گیا، سمجھ گئے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا۔ 3.25 مہینوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔